رزق اور دولت میں برکت اور اضافہ کا آج میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گی جس کے پڑھتے ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہوگی۔ نمبر 2 پہ آپ کی دعائیں مقبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا کرے گا۔ نمبر 3 پہ آپ کا بڑے سے بڑا مقصد پورا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو غیبی مدد عطا کرے گا، غیبی ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے خزانے دے گا اور ایسی آپ کی مدد کرے گا کہ دنیا بھی آپ کی قسمت پر رشک کرے گی۔ نمبر 4 پہ آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں سے نجات عطا کرے گا، آپ کے تمام جائز مقاصد پورے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ نیا گھر، گاڑیاں، دولت، شہرتیں سب کچھ آپ خرید سکتے ہیں۔ جب اللہ کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے تو پھر اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرتا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو معجزات ہوں گے انہیں آپ خود دیکھ کر یقین نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنی مہربانیاں کر دی ہیں اس عمل کی برکت سے۔ یہ عمل اتنا پیارا ہے، اتنا مجرب ہے کہ اس عمل کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا۔ اس عمل کو نبوی عمل بھی کہا جاتا ہے، اور جب ہم اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے وسیلہ رسول کا دے کر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا، بلکہ ہم رب کریم سے اگر کروڑوں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اربوں روپے عطا کرے گا، بشرط یہ کہ یقین پکا ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، اچانک انہیں پیسے چاہیے، کوئی ذریعہ نہیں بنتا جس کی وجہ سے ان کی دعائیں بھی قبول ہوں، پیسوں کا بندوبست بھی ہو اور اللہ رب العزت کی غیبی مدد بھی انہیں نصیب ہو اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوں۔ اگر ایسے حالات آن پڑیں کہ بندہ بالکل پریشان ہے، حیران ہے، مصیبتوں میں گھیرا ہوا ہے، کوئی بھی اسے آسرا یا چارہ نظر نہیں آ رہا، تو ان حالات میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرتے ہی غریب سے غریب بھی امیر سے امیر تر بنتا جائے گا، کیونکہ یہ نبوی عمل ہے اور ایسا عمل ہے جس کے پڑھتے ہی پوری امت کا نصیب کھل جائے گا۔ نبی کے صدقے پوری امت کا نصیب کھل جائے گا۔ آپ اللہ رب العزت سے لاکھوں مانگیں گے، کروڑوں ملیں گے، کروڑوں مانگیں گے تو اربوں ملیں گے۔ انشاءاللہ یہ عمل جو کر لیتا ہے پھر اپنی قسمت پر ساری زندگی وہ مان کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے خزانے اس بندے پر ساری زندگی کے لیے کھل جاتے ہیں، اس کی ہر مشکل، بیماری، ہر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ بس آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو آج کے اس بابرکت دن میں کریں اور پھر اللہ رب العزت کی مدد آتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے دستے غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تو آپ نے آج بدھ کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو جب کرنا ہے تو آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک جو ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھیں گے تو وظیفے کی طاقت دگنی ہوگی، کیونکہ درود ابراہیمی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ انعامات عطا کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، درود پاک پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، بیماریوں سے شفا ملتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے اور غیبی مدد کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے ہمیں نجات ملتی ہے۔ درود پاک نیکیوں کا خزانہ ہے، درود پاک پڑھنے سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے سے پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں اتنی برستی ہیں کہ پریشانیوں کا نام و نشان بھی نہیں رہتا، اور دعا کی قبولیت میں انتہائی مؤثر یہ عمل ہے کہ درود پاک آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العزت تمام دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے، اور سب سے بڑی جو خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے درود پاک پڑھنے کی، وہ یہ ہے کہ بروز قیامت ہمیں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگی۔ تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لینا ہے، کیونکہ جس دعا کے اول آخر یا جس وظیفے کے اول آخر درود پاک پڑھا جائے اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت پھر اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے درود پاک شروع میں 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ لیں تو پھر آپ نے 41 مرتبہ، صرف 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ سورت مبارک ہے، اور جب بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے تو اس سورت کو مسلسل پڑھتے، اور اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم بھی کرتا اور ان کے لیے غیبی
ثواب بھی پیدا کرتا۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، دولت کی تنگی ہے، پریشانیوں کا عالم ہے، مصیبتوں نے گھیرا ہے، بیماریوں نے جھکڑ رکھا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ سورۃ الکوثر اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا اور انعامات کا خزانہ ہے۔ تو آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب 41 مرتبہ آپ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف 11 مرتبہ الحمدللہ یا ربنا، الحمدللہ یا ربنا، الحمدللہ یا ربنا، ان کلمات کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اللہ سے اتنی دعائیں کرنی ہیں کہ رب کریم آپ کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدلے گا، رزق اور دولت کے خزانے عطا کرے گا اور آپ کو اتنی رحمتیں اور برکتیں عطا کرے گا کہ آپ خود اپنی قسمت پر رشک کریں گے، بلکہ آپ اللہ کی نعمتیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ پورا سال اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال اور خوشحال رکھے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ آج بدھ کے دن ضرور کریں اور اللہ کے انعامات سے فیض یاب ہوں۔